لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وعليه وسلم صلى الله عليه وسلم. آقو کتارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم.
الہی مقصود من توئی ورضائے تو الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بد غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والا اللہ سے دعا کر رہا ہے، دل ہی دل میں آمین کہتے رہیں۔ اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صدر احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 18 اکتوبر عیسوی 2021 سورت شہر صابری مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے۔ کس کی توفیق ہے بولو؟ کہ اس اللہ نے آپ حضرات کو یہ توفیق دی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ربیع الاول کے اس عنوان سے یہ پروگرام ترتیب دیے گئے۔ اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کوئی عمل کر سکتا۔ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیے اور جتنے لوگ اس میں معاون ہیں، جس اعتبار سے جانی مالی جس اعتبار سے، دعا کرتا ہوں اللہ سب کو قبول فرمائے اور دنیا میں آخرت میں اللہ اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ محبوب علیہ السلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے
کہ جو محبوب کا تذکرہ کرے وہ بھی اللہ کے کیا بن جاتے ہیں؟ بولو محبت سے بولو، کیا بن جاتے ہیں؟ محبوب بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ جو محبوب کا تذکرہ کرے وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں کیا بن جاتے ہیں؟ محبوب بن جاتے ہیں۔ تو یہ محبوب بننے کا عمل ہے، یہ محبوب بننے کی کوشش ہے۔ بھئی کوشش تو کر رہے ہیں، اب محبوب کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ دیکھو میں آپ سارے کوشش کر رہے ہیں نیک بن جائیں، کیا بن جائیں؟ پرہیزگار بن جائیں، ولی بن جائیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کوشش۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کوشش۔ اور بنائے گا کون؟ اللہ بنائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے اللہ۔ جس وقت ماں آمینہ کے پیٹ سے آپ دنیا میں تشریف لا رہے تو وہاں ایک دایا تھی جو بچے کی ولادت کے وقت خدمت کے لیے رہتی ہے۔ آپ لوگ دایا ہی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں؟ دایا ہی بولتے ہیں نا، دایا۔ اس کا نام تھا شفا۔ کیا نام تھا؟ بہت پیارا نام ہے، اپنی بچیوں کا نام رکھنا چاہیے شفا۔ یہ نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا دے۔ شفا، اس کا نام ہی تھا شفا۔ شفا دایا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے نہیں، آپ علیہ السلام کے گھر سے نہیں، وہ باہر کی عورت ہے، لیکن باہر کی عورت نے جب محبوب علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا تو وہ بیان کیے بغیر رہ سکی نہیں۔ اب اس کا بیان سنو شفا کا۔ علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ماں آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، دایا شفا وہی موجود ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ دایا شفا حیران ہے، ہر دنیا میں آنے والا بچہ ماں کے پیٹ کی غلاظت اور نجاست لے کے آتا ہے، لیکن آج حیران ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آمنہ کے پیٹ سے اس طرح دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھا گیا ایسا لگتا تھا جیسے ماں کے پیٹ میں کسی نے غسل دے دیا ہو۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے کئی بچے آئے، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ کائنات کے سردار کی آمد کو دیکھ رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ اپنی نال ناف سے جڑی ہوئی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، نال کہاں جڑی ہوتی ہے؟ ناف سے۔ جب پیدائش ہو جائے اس کے بعد وہ نال گرتی ہے اور اس کو ہم لوگ دفن کرتے ہیں۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، آج میں حیران ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے کہ آپ کی وہ نال ماں کے پیٹ ہی میں کٹ چکی ہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد کاٹنے کی کوئی ضرورت، وہ کہاں کٹ چکی ہے؟ یہ دوسرا امتیاز ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ صرف شرف ہے حضرت نبی کریم اور
میں اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ایسے دلارے نبی کا اللہ نے ہم کو کیا بنا دیا؟ بولو امتی. کیا بنا دیا؟ ایک صحیح حدیث کا میں ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے روز محشر کے جو حالات بیان کیے محدثین نے، تو محدثین لکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میدان محشر میں اللہ کے سامنے سارے کے سارے یہ عرض کرتے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی. یعنی ہر نبی اللہ کے سامنے یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آج میں اپنی بات کرتا ہوں امت کی، لیکن واحد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کی زبان مبارک پر ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. کیسا پیارا کیسا. پھر اس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اس نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزارنی چاہیے؟ ارے گزاریں گے انشاءاللہ. تیسرا امتیاز سنو. دایا شفا بیان کرتی میری آنکھوں کے سامنے کئی بچے دنیا میں آئے لیکن آج میں حیران، اس لیے کہ ہر آنے والا بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے وہ غیر مختون ہوتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ اس کی غیر مختون ہوتا ہے. ہر آنے والا ہم لوگ بعد میں ختنہ کرتے ہیں. دایا شفا بیان کرتی آج اللہ کے نبی علیہ السلام شان سے مامنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے. دیکھنے والے حیران ہیں اور شفا کہتی ہے میں خود بھی حیران ہوں. نبی علیہ السلام کی ختنہ ماں کے پیٹ میں ہو چکی ہے. اللہ والا شاہد کہنا سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے. کیا کیا بیان کریں گے آپ؟ جس موضوع کو اٹھائیں جس وصف کو اٹھائیں آپ نرالے. سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے. صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے. صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. مجدد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الدین میں لکھتے ہیں کہ اوپر والے مشائخ نے یہ 3 امتیاز بیان کیے. میں ایک اور چوتھا بیان کرتا ہوں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھنے والے حیران تھے کہ آپ کی آنکھوں میں ماں آمنہ کے پیٹ سے سرما لگ چکا تھا. شرمیلی آنکھوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف. اور ماں آمنہ بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا محمد جیسے ہی میری گود میں آیا
اور زمین پر سلایا تو میں دیکھ کے حیران ہوں کہ میرا بیٹا سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ رہا ہے۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے کہ اے محبوب کی امت، تمہارا نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہا ہے تو تمہاری کامیابی سجدوں میں ہے، سجدے کے بغیر کامیابی مل سکتی نہیں۔ جس نے جس قدر آپ کی صورت کو لیا، آپ کی سنتوں سے پیار کیا، اللہ نے کمالات سے نوازا۔ چنانچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو اپنے گھر میں ہے، چارپائی میں آنکھ لگی ہے۔ اچھا، یہ وہ دور ہے کہ محبوب علیہ السلام موجود نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بستر میں آرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں کمالات کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے افریقہ زامبیا میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات علیہ، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کے عطا فرمائے، میں حضرت کے ساتھ تھا تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ جوان بھی حضرت کی طرف صافہ باندھے ہوئے، بعض بچے بھی حضرت کی طرف صافہ باندھے ہوئے، اور بعض بڑی عمر کے لوگ بھی صافے باندھے ہوئے حضرت کے آس پاس چلتے تھے۔ اچھا، ہم ایک مقام پر پہنچے تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچے آئے صافے باندھ کر، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے اور انہیں اللہ نیک بنائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی اللہ انہیں ٹھنڈک بنائے۔ تو ایسے بچے آئے تو وہ حضرت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہم نے بچوں نے اپنی ایک چھوٹی مسجد بنائی ہے، کچھ پٹھے لگڑے سے چھوٹی مسجد بنائی تھی کھلونے جیسے۔ تو حضرت مسکرائے، اچھا بیٹا مسجد بنائے؟ کہا اس نے بعد مشائخ نے لکھا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لاؤ، انہیں بچپن سے مسجد میں آنے کی عادت ڈالو، یہ بچپن سے آتے رہیں تو 55 تک آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ شروع میں ہی بچوں باہر جاؤ، بچوں باہر جاؤ، بچوں باہر جاؤ، تو یہ باہر گئے تو پھر ان کو لانا مشکل ہو جائے گا۔ اندر لاؤ، ادب سے لاؤ، تربیت کے ساتھ لاؤ، لیکن بچوں کو مسجد آنے کی بچپن سے عادت ڈالا، بچپن سے۔ بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا یہ حال تھا کہ آپ جب اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے تھے، کس لیے؟ بولو، دعا ہے، کس لیے؟ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگیں گے انشاءاللہ، کس سے مانگیں گے؟ وہ سب کو دیتا ہے، وہ بولو محبت سے، سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ بلکہ آپ یقین کریں ہم مالک والے ہیں۔ کیسے ہم؟ ایک اور بات مجھے یاد آئی، میں نے مالیگاؤں بیان کی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ بڑے عجیب ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کہ میں نے مولانا غلام شمس تبریز، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ کی غلامی اختیار کی تو اللہ نے مولائے روم بنایا۔ مولانا روم بڑے عالم تھے اور ٹیپائی پہ کتابیں تھیں اور سبق پڑھا رہے تھے۔ وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا، لوگ ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، تو مولانا روم نے اپنی کتابیں ہاتھوں سے لکھی تھی، جو علوم تھے وہ کتابوں میں تھے۔ شمس تبریز آئے، لکھا روم کتابیں لے کے بیٹھا پڑھا رہا ہے، تو اس کا علم ظاہری ہے، کیسا علم ہے؟ ابھی اندر اترا تو آپ چاہتے تھے اس کو تھوڑا رگڑ لو، کیا کروں؟
قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے یقین دلائے کہ اصل مرنے کے بعد کی زندگی۔ مولانا روم پڑھا رہے تھے، شمس تبریز آئے، کہا یہ کیا ہے؟ کیا علوم ہے میرے؟ علوم ہے میرے نیچے آسیا۔ شمس تبریز نے پوچھا، کہا یہ میرے علوم ہے اور اسی سے پڑھاتا ہوں۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ نے بغل میں حوض کا پانی بھرا، ساری کتابیں اٹھائی اور ڈال دی حوض میں۔ کس میں ڈال دی؟ تو مولانا روم اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے لگے کہ یا اللہ، جو علوم تھے میرے کتابوں میں لکھے وہ تو سب ضائع گئے، یہ تو پانی میں بہا دیا، تو اب میں کہاں سے علوم لاؤں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم وہ ہوتے ہیں جو سینے سے پھوٹتے ہیں، سینے سے۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ طریقت دام البرکات مولانا فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہیں یہ علماء کے اقوال نقل کرنے والے میں ہیں، نقل کرنے والے علماء کے اقوال ہم نقل کرنے والے ہیں۔ صحیح معنی میں علماء تو وہ ہو گئے جنہوں نے کتابیں لکھ کے ہمارے سامنے رکھی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، جلالین شریف، کیسی کیسی کتابیں لکھی۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، جنہوں نے بخاری لکھی، جنہوں نے ابو داؤد لکھی، جنہوں نے جلالین لکھی، وہ زیادہ شریعت کو سمجھنے والے تھے کہ ہم زیادہ سمجھنے والے تھے؟ او صابری مسجد والوں، وہ زیادہ سمجھنے والے کہ ہم؟ تو ہمیں اپنی عقل سے چلنا پڑے گا کہ ان کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چلنا پڑے گا؟ وہ جیسے ہم کو بتلا کر گئے چلیں گے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ کس سے بچ جائیں گے بولو؟ جب ساری کتابیں ڈال لی، حیران ہو گئے، تو شمس تبریز کو کہہ رہے ہیں اینچے آسیا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا؟ کہ کیوں؟ کہ میرا تو سارا سرمایہ بہہ گیا پانی میں، ساری زندگی کی کمائی چلی گئی۔ تو آپ تہبند باندھ کے حوض میں اترے، ساری کتابیں لی، وہ تو سب پانی میں ڈوب گئی تھی، آپ نے ساری کتابیں لی اور ٹیپائی پہ رکھی۔ تو مولانا روم جلدی جلدی کھول کے دیکھتے تو حیران ہے، پہلے سے زیادہ اچھی صورت میں ساری کتابیں چھپ چکی تھی۔ قد افلح من تزکا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کس کی صفائی کر لی؟ ارے بولو، اس کی ضرورت ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ کپڑا صاف، کرتا صاف، رومال صاف، ٹوپی صاف، صافہ صاف، تو دل صاف، ہمارا سب صاف ہے، اور یہ اللہ فضل کرے، اور اللہ ہمیں صفائی کی توفیق دے، صفائی کی توفیق۔ جب مولانا روم نے دیکھا پہنچی تو کوئی پہنچی مایا ہے برات کی، تو فوراً کر بولنے گئی کہ حضرت آج پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور علوم ہے، اور پھر آپ کی خدمت پہ چلے گئے، اور اسی کو پھر کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ میں نے شمس تبریز کی خدمت کی تو اللہ نے مجھ میں کمالات کر دیے، اور واقعے میں اللہ نے مجھے مولوی روم بنایا۔ تو مولانا روم حکایت کرتے ہیں کہ بکریوں کا ریور ہے اور سامنے ایک بھیڑیا توہ میں بیٹھا ہے کہ بکری الگ ہو تو حملہ کرو۔ ایک بکری ریور سے الگ ہو گئی، وہ جیسے الگ ہوئی بھیڑیے نے اس پہ حملہ کیا، تو بکری نے دیکھا میں تو ریور سے الگ ہو گئی، اب ریور کی طرف جانا مشکل، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو اب بکری نے کمر کس لی۔ کیا کس لی؟ کہ مرنا تو ہے ہی لیکن آسانی سے نہیں مروں گی، مرنا تو لیکن آسانی سے۔ وہ بکری بھاگتی رہی،
یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے سامنے پانی آ گیا، کیچڑ۔ پھر پیچھے دیکھا تو بھیڑیا پیچھے ہی ہے، تیزی سے آ رہا۔ تو اس نے پھر ہمت کی کہ شاید کیچڑ سے ادھر نکل جاؤں۔ جیسے چھلانگ لگائی وہ کیچڑ میں جا کے پھنسی، کیچڑ میں گئی۔ بھیڑیا آیا، وہ بھی جوش میں تھا، اس نے بھی چھلانگ لگائی۔ تو یہاں بکری ہے، یہاں بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا بکری کے پاس نہیں جا سکا، تھوڑا دور ہے، لیکن بھیڑیا جب گیا تو اس نے دیکھے تو کیچڑ ہے، تو کیچڑ پکڑنے لگا اور اندر دھسنے لگا اندر۔ تو بھیڑیا بکری کو دیکھ رہا ہے، تو بکری کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، کیا ہے؟ اور بھیڑیے کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیا ہے؟ تو بکری نے پوچھا روتا ہے؟ روتا ہے؟ کہا کیوں؟ تجھے پتا نہیں ہے اس لیے تو نہیں روتی، جہاں پھنسے ہیں وہ کیچڑ ہے، دھیرے دھیرے اندر دھستے جائیں گے، اب باہر نکلنا مشکل ہے۔ تو تو بھی گئی، میں بھی گیا، تو میں حقیقت سے واقف ہوں اس لیے روتا ہوں، تجھے پتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نا، اس لیے نہیں، میں مالک والی ہوں۔ کیا جواب تھا؟ میں بولو محبت سے، میں کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا مالک لیبر کے پاس آ چکا ہوگا، وہ ابھی بکریاں گنے گا، اور جب وہ دیکھے گا ایک کم ہے تو ابھی لاٹھی لے کے یہاں آئے گا، مجھے نکال کے لے جائے گا۔ تو میں مالک والی ہوں، مجھے رونے کی ضرورت، تو رو اس لیے کہ تیرا پر مالک نہیں ہے۔ تو ہم کیسے ہیں؟ بولو مالک والے، مالک والے، تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق۔ آمین۔ تو وہ بچوں نے مسجد بنائی، یہ میں کہہ رہا تھا، پیر صاحب کی خوشی تو وہی تھا، حضرت کے ساتھ ہی تھا، لوساکا میں۔ تو جو خدمت والے کچھ ذمہ دار لوگ تھے وہ مسکرا رہے تھے اور حضرت کو عرض کرتے حضرت کیسی محبت ہے، ہم تو محبت کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، بچے بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، یہ شان محبوبیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ شان محبوبیت۔ تو کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے جو جتنا محبوب علیہ السلام کے طریقوں سے محبت کرے گا، سنو اور دل کے کاموں سے سنو، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، جو جتنا محبوب علیہ السلام کے طریقوں سے محبت کرے گا اور جو جتنا محبوب علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، سجائے گا، اتنی ہی اس کی محبت اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ شان محمد۔ حضرت علی اپنے گھر میں سو رہے تھے، آنکھ لگی، خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ مسجد نبی علیہ السلام میں آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نہیں تھے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ قبلے کی دیوار پکڑ کے بیٹھ گئے اور صحابہ کو لے کر تھوڑی دیر میں کوئی شخص کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا اور سب کو دے رہا ہے، ایک 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 ایک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھے بھی ایک ملی، میں نے منہ میں رکھی، اتنا عمدہ ذائقہ، میرے دل میں خیال آیا اے کاش نبی علیہ السلام دوسری دیتے، بس یہ خیال آنا تھا، آنکھ کھل گئی۔ کیا کھل گئی؟ تو اب تو نیند آنے کا سوال ہی نہیں، نیند آنے کا سوال ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بے چین تھے، بے تاب تھے، تو نکلے مسجد نبوی میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مصلی پر گئے، امیر المومنین بذات خود نماز پڑھا ہے، مصلی اتنی بڑی نعمت ہے،
اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نماز میں شریک تھا، جیسے نماز سے پھاڑی ہوئے تو عمر بن خطاب نے دیوار پکڑ لی، جیسے آپ علیہ السلام پکڑ لیے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، کھجور کا ٹوکرا آیا۔ اب یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب، لیکن جو خواب میں دیکھا وہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا۔ کھجور کا ٹوکرا آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے رہے ہیں، ایک 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 ایک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھے بھی ایک ملی، میں نے جو منہ میں رکھی قسم خدائے پاک کی وہی ذائقہ تھا جو میں نے رات کو خواب میں محسوس کیا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا، حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ اے کاش نبی علی حضرت عمر بن خطاب مجھے دوسری دے۔ ابھی خیال کا گزرنا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا، علی علی رات کو خواب میں نبی علیہ السلام تمہیں دوسری کھجور دیتے تو عمر بن خطاب نے ضرور دیتا۔ دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے۔ یہ سب تھا تو اللہ کھولتے تھے۔ ایک اور سنا کے دعا کرا انشاءاللہ، ایک اور سنا کے دعا کرا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ والا شاعر، اس نے کمال کیا، شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کہہ رہا، وہ بھی سنو۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے، آج بھی چاند پہ جانے والے، ہوائی جہازوں میں اڑنے والے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، وہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یوں سوچتے ہیں کہ کیا ان کی زندگی ہے، کیا ان کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہمارا یقین ہے کہ اصل زندگی ہماری کون سی ہے؟ لا عیش الا عیش، اصل زندگی آنے والی ہے، اور اس کے لیے یہ تیاری میں لگے ہیں، تیاری میں لگے ہیں۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے بقا میرے لیے۔ اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے۔ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کی یاد میں، عبادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ نکاح کی فرصت نہیں ملی۔ کس کی فرصت نہیں ملی؟ مجرد تھے، تنہا زندگی گزاری ساری۔ جب بڑھاپے کے قریب پہنچے تو ایک حدیث سامنے سے گزری، اور وہ حدیث کیا تھی کہ جنت میں جو بھی جنتی جائے گا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کی جنت میں بیوی ہوگی۔ کیا ہوگی بولو؟ جنت میں
اللہ ہماری ماں و بہنوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو فوراً خیال گزرا کہ اے اللہ، ہر جانے والا بیوی کے ساتھ ہوگا تو پھر میری بھی تو بیوی ہوگی، میں دنیا میں نکاح نہیں کیا لیکن تو جنت میں تو دے گا۔ تو اب رات کے اندھیرے میں کیا پھیلا ہے؟ بولو، رات کے اندھیرے میں کیا پھیلا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر کیا پھیلا ہے؟ نہیں پھیلا ہی نہیں انشاءاللہ۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مسجد قباء میں کہا تھا کہ جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا اس کو پھر کبھی دنیا والوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں۔ تو کس کے سامنے رونا ہے اور کس سے مانگنا ہے؟ اپنے اے اللہ کون ہے میری بیوی؟ اگر دنیا میں ہے اللہ ملاقات کرا دے۔ تو ایک رات ویسے گئی، دوسری رات دعا مانگ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آیا، تو تیسری رات دعا مانگی تو غیب سے ندا آئی، عبد الواحد بصرہ میں ایک بیوی ہے میمونہ بنت ولی، وہ جنت میں تیرے نکاح میں رہے گی۔ ایک اللہ والا کہہ رہا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، جواب ہے اس کا، دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں۔ سچ کہتا ہوں، ہم ساری دنیا کو چاہتے ہیں، ایک چاہنے میں کمی کوتاہی ہے تو کس کو چاہنے میں؟ دعا کرو اللہ ہمیں اس کو چاہنے والا بنائے، اس کو چاہنے۔ پھر کیا کہوں میں ایک مقام پر پہنچا، ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ روزی روٹی کے تعلق سے رو رہے تھے، شکوے کر رہے تھے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ تو کیا جواب تھا؟ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ کیا حالات ہے، کیا حالات ہے۔ جس نے پیدا کیا اور مرتے جس کو منہ دکھانا اور جس سے لینا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نکالیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو سنتوں سے سجاؤ۔ کس سے سجاؤ؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے موقع میں لوگ گلیاں سجاتے ہیں، لوگ مکان سجاتے ہیں، لوگ دکان سجاتے ہیں، لوگ مسجد سجاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ سجانے سے زیادہ کس کو سجانے کی ضرورت ہے؟ اندر۔ کہاں سجانا ہے؟ اندر۔ کہاں سجانا؟ اندر۔ یہ سجاؤ۔ کیا سجاؤ؟ یہ سجاؤ۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اب یہ تو سجا نہیں، اور میں گھر سجاؤں تو کیا عاشق رسول بن گیا؟ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے نہیں سجایا اور میں گلی سجا رہا ہوں تو کیا میں عاشق رسول ہوں؟ ایک مثال سے سمجھاؤں، ایک انگلش اسکول ہے، ایک اسلامک اسکول ہے، اور دونوں کا یونیفارم ہے الگ الگ۔ انگلش اسکول کا بچہ انگلش اسکول کا یونیفارم پہنا ہے اور وہ چلا گیا غلطی سے اسلامک اسکول کے دروازے پر، تو وہاں داروغہ کھڑا ہے، گیٹ کیپر کھڑا ہے، وہ جب دیکھے گا تو کیا کہ بیٹا یہاں کہاں ہے؟ وہ کہے گا میں تو اسلامک اسکول کا بچہ ہوں۔ بیٹا وہ ہوگا لیکن تیرا یونیفارم تو انگلش والی اسکول کا ہے۔ کیا کہے گا؟ تیرا یونیفارم تو وہ کہے گا نہیں
کتابیں دیکھو، اسلامک اسکول کی ہے، وہ میرے استاد ہے، کہ بیٹا سب برابر، لیکن تیرا یونیفارم یہاں والا تو اندر داخل ہونے دے گا، واپس لے کیا کرے گا؟ میں آپ جب اس میدان میں جائیں گے تو وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے نہیں، وہ کیا دیکھیں گے؟ میں کہوں امتی ہوں حضور کا تو وہ کیا دیکھیں گے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی یونیفارم تو نہیں ہے، چہرے سے تو محمد ہی نہیں لگتا، چہرے سے تو محمد ہی۔ اب وہ کہے کہ میں گلی سجایا، میں گھر سجایا، میں اتنی روشنیاں کیا، میں اتنی جھنڈیاں لگایا، تو سب کیا، تو سب کیا، لیکن تو یہ یہاں یہ چلتا ہے، یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں یہ چلتا ہے، تو سجائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سنتوں سے سجایا اور آپ نے یہ آج طے کر لیا کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، تو آپ نے ربیع الاول کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، حق۔ جیسے عبد الواحد نے سنا کہ میمونہ بنت ولید وہ میری جنت میں بیوی ہے، تو سیدھے بصرہ پہنچے، تو بصرہ والے دیکھ کے حیران ہے، اتنا بڑا ولی اچانک بصرہ آ گئے، سارا بصرہ جمع ہے، استقبال میں، اکرام میں، احترام میں، سارا بصرہ حضرت کو بٹھایا، پانی چائے کھلوائی، اور پھر دھیرے سے پوچھتے حضرت اچانک آمد آنے کا کوئی مقصد؟ تو پوچھتے کوئی میمونہ بنت ولید ہے بصرہ میں؟ تو جو آگے والے تھے وہ ہنسنے لگے، کیا کرنے لگے؟ کیوں ہنستے ہو؟ کیوں ہنستے ہو؟ تو حضرت وہ تو دیوانی ہے۔ کیا جواب دیا حضرت؟ وہ تو آپ نے فرمایا تم دیوانے ہو، وہ دیوانی نہیں، تم دیوانے ہو، وہ دیوانی۔ تو مجھے یہ بتلاؤ کیسے دیوانی نہیں؟ تو لوگ کہنے لگے حضرت اس کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو ہنستا دیکھے تو سر پکڑ کے روتی ہے، اور جب کسی کو روتے دیکھے تو ہنستی ہے، تو ہمارے بچے اس کو سنگ مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ہر ایک اپنے ہاتھ میں سنگ اٹھائے ہوئے، شہید ہے، ہر ایک اپنے ہاتھ میں سنگ یعنی پتھر، ہر ایک اپنے ہاتھ میں سنگ اٹھائے ہوئے ہیں، جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہے، جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا۔ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، یہ علامہ اقبال کی دعا ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساکیا، یعنی جنید و بایزید کو اور پیران پیر کو اور خواجہ صاحب کو جو تم نے عشق کی شراب پلائی تھی، علامہ اقبال دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ وہ شراب ہمیں بھی پلا دے۔ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، تڑپنے پرکھنے کی توفیق دے، دل مرتضی شوج صدیق دے، عطا اسلاف کا جذبہ درو کر، شریک جمرہ لا یزمو کر، کھرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جمو کر۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، آپ نے پوچھا کہاں ملے گا؟ وہ سب جانے تو کہاں ملے گا؟ کہا وہ بکریاں لے کے جنگل میں گئی، شام کو آ جائے گی، وہ مغرب سے پہلے آ جاتی ہے، آپ بیٹھو یہاں آرام کرو۔ کہا نہیں اتنا انتظار کون کرے گا؟ کس سمت گئے؟ کہا وہ سمت، اسی وقت چلے۔ جب جنگل میں پہنچے تو آپ حیران ہیں کہ میمونہ بنت ولید کس میں ہے؟ نماز، اور اس کی جو بکریاں ہیں وہ دور چل رہی ہے، اور شیر اس کی بکریوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ کون نگہبانی کر رہے ہیں؟ تو از حکم دعوت گردن مپیز، تو از حکم دعوت گردن مپیز، گردن نپیچت از حکم تو بھیج۔ کہ میں آپ اگر اس کے حکموں کے فرما بردار بن جائے تو ساری مخلوق ہماری اطاعت کے لیے تیار، لیکن ہم کس کے بننے تیار نہیں؟ بولو دل سے بولو، نہیں بدلے۔
بس دعا کرو اللہ میں بنا لے. شیر نگرانی کر رہے ہیں. آپ تو حیران یا اللہ کیا مقام اس کا. میمونہ کو احساس ہوا نماز میں کہ شاید کوئی پیچھے آیا تو اس نے جلدی نماز مکمل کر لی اور نماز مکمل کر کے پیچھے دیکھ رہی ہے. تو عبد الواحد بن زید کھڑے ہیں تو دیکھتے ہی کیا کہہ رہی, او عبد الواحد, او عبد الواحد, تیری میری ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے, یہاں کیوں آیا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے. کیا کرے, غفلتیں ہم پر چھائی ہے, دنیا ہم پر چھا چکی, آخرت سے غافل ہو گئے, اللہ سے غافل ہو گئے. کہ محمد سے تو نے وفا ہم تیرے. عبد الواحد بن زید کہتے ہیں, او بیوی, او بیوی, تجھے کس نے بتلایا کہ تیری میری ملاقات کا وعدہ جنت میں؟ تو کیا کہتی ہے عبد الواحد, جس رات کو اللہ نے تجھے بتلایا اسی رات کو اللہ نے مجھے بھی بتلایا ہے, مجھے بھی بتلایا. تو دھیرے سے پوچھتے ہیں, میمونہ یہ شیر اور بکریوں نے کب سے صلح کر لی؟ شیر کی تو فطرت ہے پھارنا, کھانا, شکار کرنا, تو یہ شیر اپنی فطرت پر ڈل گیا ہے, تو یہ شیر بکریوں نے کب سے صلح کر لی؟ تو کتنا پیارا جواب ہے عبد الواحد, جب سے میں نے اس سے صلح کر لی ہے میرے شیر اور بکریوں نے صلح کر لی. تو کریں گے اس سے صلح انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جماع کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ جن کو معراج میں حق کی قربت ملی, سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی, اور خیر الامم جن کو اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی, اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام, جن کے گھر میں ماہیوں, جن کے گھر میں ماہیوں چولہا جلا, مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, کئی دن ہو جاتے تھے, کئی دن ہو جاتے تھے چولہا
جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، وہ نام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے بارے میں کیا گزر۔ جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں چولہا جلا متے دم، جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادوں اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے، بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔
میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ اور اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے طرف میں آئے ہیں تیری طرف میں آئے ہیں تجھے منانے آئے ہیں تجھے راضی کرنے آئے ہیں اور اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے اللہ ہم گنہگاروں نے جن معصوموں کو بتایا ہے ایسے بچوں کو بتایا ہے جنہیں گناہ کا پتہ ہی نہیں وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں پروردگار عالم ہم بڑے گنہگار ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں معصوم بچے ہیں معصوم بچے ہیں اللہ ان کی برکت سے ہم خطاکاروں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا کس کا کیا غم ہے کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے دکھوں کو دور فرما دے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما روزیوں میں برکت عطا فرما کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما اس کے ذمہ داران کو قبول فرما ہمارے جن بھائیوں نے اے اللہ یہ پروگرام ترتیب دیے اللہ ان بھائیوں کو قبول فرما ان کی سخاوتوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے جو علماء آ چکے آئندہ جو آنے والے ہیں اللہ سب کو قبول فرما اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما انہیں تندرستی عطا فرما اے پروردگار عالم یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے ہماری ان تمام دعاؤں کو محرت کے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں کلام مجید کے صدقے طفیل میں اے اللہ انہار پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے کیسے آپ کے بندوں نے جسے ایک کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جسے ایک کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.